برجستہ دربندی تیرانی نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بجائے تو پہلے بتا کہ کیا اللہ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد ہوا؟ یعنی اللہ تو احد تھا، اس وقت احد تھا جب لفظ تھا نہ تھا. یہ جو قل هو اللہ احد اس نے کہا، یہ تو اس نے اپنی احدیت کا اعلان کیا. یہ تو پاک تھے جب لفظ تھا نہ تھا. آیت تطہیر نے تو ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا. اچھا ایک پہچان بتائی اس میں، اب زیادہ تفصیلات میں جانے کا موقع اور محل نہیں ہے. ایک پہچان میں اس میں جو ہے وہ عرض کر دوں قرآن کے حوالے سے. اللہ نے ان کی ایک پہچان بتائی. آیت کا اگر پورا ترجمہ کی جائے تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی. ایک پہچان کا ذکر کروں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن سے میں نے رجس کو دور رکھا ہوا ہے. رجس نجس. ابھی رجس میں قرآن کی آیت سے بھی پڑھتا ہوں کہ رجس کے معنی کیا ہے. رجس کو جن سے دور رکھا ہوا ہے انہیں اللہ نے فرمایا اہل بیت کہتے ہیں. پھر دوہراؤں یہ جملہ. جو اہل بیت سے دور ہیں انہیں اللہ نے رجس کہا. اب لوگوں سے یہ نہ کہا کرو کہ اہل بیت کو مانو. وہ کیسے مانے جو رجس ہو؟ وہ کیسے مانے رجس کو؟ رجس تو ان کے قریب نہیں آ سکتا. اچھا رجس کیا ہے؟ وہ رجس ہیں جو اہل بیت سے مودت نہیں رکھتے. مودت رکھ ہی نہیں سکتے. کل پرسوں کی گفتگو بھی تھی. جو رجس ہے وہ ان سے مودت رکھ ہی نہیں سکتا. ان کی مودت کے لیے شرط ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی. گفتگو مسلسل ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کی. جو رجس ہیں وہ ان سے محبت اور مودت رکھ ہی نہیں سکتے. اچھا لیکن اب طے کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے رجس دور کو میں نے رکھا ہے. رجس ان سے دور ہے. اب ہمیں تفسیر اور روایت میں جائے بغیر یہ طے کرنا ہے کہ وہ اہل بیت جنہیں اللہ نے اہل بیت قرار دیا اور جن کے لیے کہا کہ اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ وہ کون سے اہل بیت ہیں. روایت پیش کریں گے تو سب دعویٰ کریں گے. سب کہیں گے کہ جی ہمارے پیشوائیں رجس سے دور. اللہ نے یہ بتایا نا اہل بیت اسے کہتے ہیں جو رجس سے دور ہیں. آئیے قرآن سے پوچھ لیں رجس کیا ہے. جو قرآن رجس بتائے اس رجس سے جو ہمیشہ دور رہا ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں. جو قرآن رجس بتائے، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اس رجس سے جو ہمیشہ دور رہا ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں. اب قرآن سے پوچھیں رجس کیا ہے. میں نہیں ترجمہ کر رہا. کسی بھی مسلک کے قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ پڑھ لیں. سورہ الحج 22واں سورہ. رجس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ. رجسا وہی رجس کا لفظ رے جیم سین. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ من الاوثان. اللہ فرماتا ہے بتوں کے آگے جھکنے کے رجس سے بچو.
بتوں کے آگے جھکنے کے رجس سے بچو. یعنی اللہ نے بتایا کہ بتوں کے سامنے جھکنے والا جو ہے اسے رجس کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اہل بیت رجس سے دور ہیں. وہ اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا ہو. وہ کبھی اہل بیت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا. اب جس نے بھی سجدہ کیا ہو. یہ آیت تطہیر ہے. تفصیلات میں نہیں جا رہا. ہاں ایک بات یہ عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی منزل تک لے جاؤں کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت تطہیر نہیں ہے. قرآن مجید میں 2 آیات ہیں. 2 آیتیں تطہیر ہیں قرآن مجید میں. ایک اور آیت تطہیر ہے. ایک ہی آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب. ایک اور آیت تطہیر ہے. 2 آیتیں تطہیر ہیں قرآن میں. اچھا دوسری کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اللہ نے ارشاد فرمایا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ ان طہرا. وہاں کیا ہے آیت تطہیر میں؟ یطہرا. اللہ یہاں فرما رہا ہے ہم نے عہد لیا ان طہرا بیتی، کہ ابراہیم و اسماعیل میرے بیت کو پاک رکھو. ایک آیت تطہیر بیت کے لیے ہے، ایک آیت تطہیر اہل بیت کے لیے ہے. دو ہوئی نا آیت تطہیر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی. ابراہیم اور اسماعیل دونوں معصوم نبی، معصوم رسول. ان سے اللہ نے فرمایا بیتی میرے بیت کو پاک رکھو. بیت کو، یہ آیت تطہیر بیت کے لیے. بیت کے طہارت کی ذمہ داری اللہ نے معصوم نبیوں کے سپرد کی، اور اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری قیامت تک اللہ نے خود لی. گفتگو کا اختتامی مرحلہ. اچھا اس میں اب دیکھیں آپ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب ایک ایک لفظ پر تو بحث کرنے کا موقع نہیں ہے. عنکم الرجس، لیکن ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پر بحث کرنا اور اس کو اختتام کی منزل تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت سامنے آ سکے. اچھا دیکھیں ایک لفظ ایسا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. وہ لفظ کون سا ہے؟ اہل البیت. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل البیت جو ہے نا یہ 2 لفظ ہیں، ایک اہل ایک بیت. یہ 2 لفظ نہیں ہیں. بیت سے پہلے جو الف لام آیا ہے اہل البیت، اہل بیت نہیں ہے. اہل البیت، یہ بیت سے پہلے جو الف لام آیا ہے یہ ایک مستقل عربی میں لفظ ہے. یعنی اہل البیت 2 لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں. اگر اہل بیت ہوتا اور بیت سے پہلے الف لام نہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کسی بھی گھر والے. اگر بیت سے پہلے الف لام نہ ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ کسی بھی گھر والے. لیکن اہل البیت
بیت سے پہلے الف لام. اس الف لام کا مطلب خاص، خاص کرنا، کسی بیت کو خاص کرنا. یعنی یہ الف لام خاص کرنے والا ہے. جیسے لوگ باتیں کرتے تھے، جب رسول اکرم نے اسلام پھیلا دیا، مثال دے رہا ہوں آیت پیش کر کے، لوگ باتیں کرتے تھے، مشرک جو تھے نا کافر، آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ کون سے رسول ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، رہنے دو، کرنے دو انہیں یہ باتیں. اب الف لام کا مطلب خاص.